ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمد للہ وکفی وسلام علی عبادہ الذین اصطفی، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محمد رسول اللہ والذین معہ اشداء علی الکفار رحماء بینہم تراہم رکعا سجدا یبتغون فضلا من اللہ ورضوانا۔ وقال تعالی فی موضع آخر فإن آمنوا بمثل ما آمنتم به فقد اهتدوا فإن تولوا فإنما هم في شقاق۔ صدق اللہ العظیم۔ وقال النبی صلی اللہ علیہ وسلم اصحابی کالنجوم بأیہم اقتدیتم اہتدیتم، او کما قال علیہ الصلاۃ والسلام۔ وہ مسلمان کہاں اگلے زمانے والے، وہ مسلمان کہاں اگلے زمانے والے، گردن قیصر و کسریٰ کی جھکانے والے، امتیاز ابیض و اسود کا مٹانے والے، سبق انسان کو اخوت کا پڑھانے والے، بھید کیا تھی کہ جو آپس میں ملے تھے نہ کبھی، ہو گئے مشرق و مغرب کے ملانے والے، جن کو کافور پہ ہوتا تھا نمک کا دھوکا، ہو گئے خاک کو اکسیر بنانے والے۔ بات کیا تھی کہ جو روما سے نہ ایراں سے دبے، بات کیا تھی کہ جو روما سے نہ ایراں سے دبے، چند بے ترتیب اونٹوں کے چرانے والے۔ محترم و معزز حاضرین کرام و ناظرین عظام، اس وقت آپ کے سامنے جو عنوان دیا گیا ہے وہ عنوان عظمت صحابہ و اہل بیت رضی اللہ عنہم اجمعین ہے۔ عنوان دینے کی وجہ یہ ہے کہ محرم الحرام میں حضرت سیدنا حسین رضی اللہ تعالی عنہ کی شہادت کا جو واقعہ پیش آیا، جس کی وجہ سے پورے عالم اسلام کے اندر مسلمانوں کا ایک گروہ، ایک طبقہ حضرت سیدنا حسین رضی اللہ تعالی عنہ کی شہادت کے موقع پر ماتم کنا ہوتا ہے، ماتم کرتا ہے، وہ ان کے دینی یا مذہبی فرائض میں سے شامل ہوں گے، لیکن اس کی آڑ میں حضرات صحابہ اکرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین پر تبرہ بازی کرنا، ان کے اوپر ان کی کردار کشی کرنا، یہ ان کا شیوہ رہا ہے، اور وہ حضرات صحابہ اکرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کو برا بلا کہتے ہیں۔ حالانکہ حضرات صحابہ اکرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کا جو مقام اور مرتبہ ہے وہ اظہر من الشمس ہے، سورج سے زیادہ روشن حضرات صحابہ اکرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کی زندگی رہی ہے۔ اور کیوں نہیں ہوتی؟ اللہ رب العزت نے جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے جن صحابہ اکرام کا انتخاب فرمایا، آپ پوری تاریخ انسانیت اٹھا کر دیکھ لیں، آپ صحابہ اکرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین جیسے جانثار وفا شعار کوئی دنیا کے اندر کسی ماننے والے کے لیے اس کے ماننے والے اس طریقے سے اس کے وفادار رہے ہوں نہیں ملتا۔ آپ صحابہ اکرام کی زندگی کا جائزہ لیجئے، ان کی ایک ایک ادا کو دیکھیے، ان کی زندگی کے نشیب و فراز کو آپ کھنگالیے، اس کو دیکھیے، اس کو پڑھیے، مکی زندگی کے مظالم کو دیکھیے، ہجرت کے موقع پر صحابہ اکرام کی تکالیف کو دیکھیے، مدنی زندگی میں فتوحات کو دیکھیے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب جب مال کا مطالبہ کیا ہے، اللہ کی راہ میں مال دینے کے لیے صحابہ اکرام کے سامنے اپیل کی ہے، آپ صحابہ اکرام کی زندگی کو دیکھیے،
کس طریقے سے صحابہ اکرام نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کے لیے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفا کے لیے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے وفاداری نبھانے کے لیے اپنا سب کچھ قربان کرتے ہوئے نظر آئیں گے۔ بدر و احد کے اندر صحابہ اکرام کی قربانیوں پر آپ نظر ڈالیں، غزوہ احزاب کے موقع پر صحابہ اکرام کا اپنے جسموں پر پتھر، اپنے پیٹ پر پتھر باندھتے ہوئے آپ نظر ڈالیے۔ صحابہ اکرام نے غزوہ تبوک کے ان حالات کے اندر جہاں پر سب فاقہ کش تھے، اس وقت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت پر آپ نے جب اعلان عام فرمایا تو تمام صحابہ اکرام اپنا سب کچھ قربان کر کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک آواز پر چلنے کے لیے تیار ہو گئے۔ بلکہ تاریخ کی کتابوں میں، احادیث کی کتابوں میں ان صحابہ اکرام کے واقعات بھرے پڑے ہیں جن میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کسی صحابی کے متعلق یہ فرمایا کہ ان کی موجودگی میں نہیں بلکہ ان کی غیر موجودگی میں یہ فرمایا کہ کیا ہی اچھا ہوتا کہ ان کے بال درست ہو جاتے، کیا ہی اچھا ہوتا کہ ان کے جو کپڑے ہیں وہ ٹخنوں سے اوپر ہو جاتے، کیا ہی اچھا ہوتا کہ وہ جو کپڑے پہنے ہوئے ہیں وہ جو میلے کچیلے ہیں اس کو صاف کر لیتے۔ صحابہ کرام کے پاس جیسے ہی یہ خبر پہنچی انہوں نے اس کے اندر کوئی مبالغہ نہیں کیا اور اس میں کوئی جا کر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے صفائی پیش نہیں کی کہ میرے بال اس وجہ سے بڑے ہیں، میرے کپڑے اس وجہ سے ٹخنوں سے نیچے ہیں، میرے کپڑے اس وجہ سے میلے کچلے ہیں۔ یہاں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی منشا ان کو معلوم ہوئی، فوراً عمل کرنے لگے۔ بلکہ ایک موقع پر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک صحابی کے ہاتھ میں انگوٹھی دیکھی، سونے کی انگوٹھی۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ناگواری کا اظہار فرماتے ہوئے وہ صحابی کے ہاتھ سے انگوٹھی کو لے کر ان کی انگلی سے نکال کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو باہر پھینک دیا۔ جب مجلس ختم ہوئی دیگر صحابہ اکرام نے فرمایا کہ اس انگوٹھی کو اٹھا لو اور اپنے دیگر اخراجات کے اندر یا اپنے بیوی وغیرہ کو دینے کے لیے استعمال کرو۔ وہ صحابی نے فرمایا کہ اللہ کی قسم میں اس کو ہرگز نہیں اٹھاؤں گا جس کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے پھینک دیا۔ حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ بڑے جلیل القدر صحابی ہیں، بلکہ فقہ حنفی کا جو اکثر حصہ حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے منقول ہے۔ وجہ بھی یہ ہے کہ حضرت عمر بن الخطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے انہیں کوفہ کے اندر معلم بنا کر بھیجا تھا۔ وہ اپنے شاگردوں کے سامنے صحابہ اکرام کا جو تعارف کراتے ہیں، مشکاۃ شریف کے اندر وہ روایت موجود ہیں، عن ابن مسعود رضی اللہ عنہ قال من كان مستنا فليستن بمن قد مات فإن الحي لا تؤمن عليه الفتنة أولئك أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم كانوا أفضل هذه الأمة أبرها قلوبا وأعمقها علما وأقلها تكلفا اختارهم الله سبحانه وتعالى لصحبة نبيه صلى الله عليه وسلم ولإقامة دينه فأعرفوا لهم فضلهم واتبعوهم على أثرهم وتمسكوا بما استطعتم من أخلاقهم وسيرهم فإنهم كانوا على الهدى المستقيم۔ صحابہ اکرام کا تعارف کراتے ہوئے عبداللہ ابن مسعود فرماتے ہیں رضی اللہ تعالی عنہ کہ جس کو کسی کی پیروی اختیار کرنا ہے، من کان مستنن فلیستن بمن قد مات، تو جو گزر چکے ہیں جن کا انتقال ہو گیا ہے ان کی پیروی کیجیے، ان کے طریقے کو اپنائیے۔ فإن الحي لا تؤمن عليه الفتنة، اس لیے کہ جو زندہ ہیں وہ فتنوں سے مامون نہیں ہیں۔ آگے فرماتے ہیں اولئک اصحاب محمد صلی اللہ علیہ وسلم، یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ ہیں، کانوا افضل هذه الامہ، یہ صحابہ اکرام اس امت کے افضل ترین لوگ ہیں۔ ابرھا قلوبا، ان کے دل نیکیوں سے پر ہیں، نیکیوں سے لبریز ہیں۔ وَأَعْمَقَهَا عِلْمًا، علم کے اعتبار سے گہرائی اور گہرائی لیے ہوئے ہیں۔ وَأَقَلَّهَا تَكَلُّفًا، تکلف کے اعتبار سے سب سے کم ہیں۔ وہاں تکلف نام کی کوئی چیز نہیں تھی۔ آپ نے متعدد موقع پر
اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کسی صحابی کے بارے میں فرمایا کون ہے جو اس کی مہمان نوازی کرتے ہیں؟ صحابہ اکرام تیار ہو گئے. تیار ہونے کے بعد وہاں پر جا کر اس مہمان کے لیے بہت اچھی خاطر تواضع کی ہو یہ نہیں ہے. گھر میں جو کچھ تھا وہ کھلا دیا. تکلف نام کی کوئی چیز نہیں. اگر نہیں ہے صراحت کے ساتھ کہہ دیا گیا. بھوک لگ رہی ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کتنے موقع پر کتنی جگہوں پر صحابہ اکرام کے بھوک کے آثار کو دیکھا اور پھر دوسرے صحابہ اکرام کے سامنے تذکرہ کیا. جو گھر میں رہا وہ بنا کر کھلا دیا گیا. تکلف بالکل نہیں ہے. اس لیے سب سے زیادہ مہمان نواز حضرات صحابہ اکرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین ہوتے ہیں. اقلھا تکلفا. آگے جو بات حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ صحابہ اکرام کے بارے میں فرماتے ہیں وہ آپ ذرا غور سے سنیے. اختارهم اللہ سبحانہ وتعالی لصحبت نبیہ صلی اللہ علیہ وسلم. اللہ رب العزت نے صحابہ اکرام کا انتخاب فرمایا ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت کے لیے. جب اللہ رب العزت انتخاب فرماتے ہیں تو آپ اندازہ کیجئے کہ تمام انسانوں میں جو سب سے افضل ترین لوگ تھے ان کا انتخاب کیے. آج ایک سلیکشن کمیٹی ہوتی ہے، ہر کھیل کے اندر کمیٹی بنائی جاتی ہے اور اہم موقعوں پر اہم ٹورنامنٹ جو ہوتے ہیں اس موقع پر جیسے ورلڈ کپ ہو یا کوئی اور اہم ٹورنامنٹ ہو اس میں جن کھلاڑیوں کا انتخاب کیا جاتا ہے جب وہ پریس کانفرنس کرتے ہیں تو یہ کہتے ہیں کہ ہم ہندوستان بھر سے ان کھلاڑیوں کا انتخاب کیا ہے جو اس ٹورنامنٹ کے لیے ہمارے نزدیک سب سے پسندیدہ کھلاڑی، جو سب سے زیادہ باصلاحیت کھلاڑی تھی ان کا ہم نے انتخاب کیا ہے. تو اللہ رب العزت نے روئے زمین پر جتنے انسان آنے والے ہیں ان تمام میں جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت کے لیے ان میں جو افضل ترین لوگ تھے اللہ رب العزت نے ان کا انتخاب فرمایا. اختارهم اللہ سبحانہ وتعالی لصحبت نبیہ صلی اللہ علیہ وسلم. اور آگے فرماتے ہیں وَلِإِقَامَةِ دِينِهِ، اور اپنے دین کی اقامت کے لیے، اپنے دین کو مضبوط اور مستحکم کرنے کے لیے حضرات صحابہ اکرام کا انتخاب فرمایا ہے. اسی لیے آج چہار دانگے عالم کے اندر جو اسلام نظر آ رہا ہے وہ حضرات صحابہ اکرام کے مرہون منت ہیں. صحابہ اکرام کی وہ عظیم قربانیاں ہیں جس کی وجہ سے چہار دانگے عالم کے اندر اسلام پھیلا ہے. اور آج اسلام کے ماننے والے لوگ جن پر پوری دنیا کی نظر رہتی ہے لیکن وہ کسی کی پرواہ کیے بغیر اسلام کے فالوور ہیں، وہ حضرات صحابہ اکرام کی دین ہے. اسی لیے حضرت حذیفہ بن یمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا وہ جملہ جب وہ کسریٰ کے دربار میں پہنچے تھے اور ان کے ہاتھ سے لقمہ گر گیا تھا، وہ اٹھا کر کھا رہے تھے. کسی نے کہا، ان کے ساتھی نے کہا کہ یہ کیا کر رہے ہو، یہ بادشاہوں کا دربار ہے، یہاں پر گرا ہوا لقمہ اٹھا کر نہیں کھایا جاتا. اس وقت انہوں نے یہ فرمایا تھا اَأَتْرُكُ سُنَّةَ حَبِيبِي لِهَؤُلَاءِ الْحُمَقَاءِ، ان احمقوں کی وجہ سے کیا میں اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کو چھوڑ دوں. میرے بھائیوں، آج صحابہ اکرام کی زندگی کا ہم مطالعہ کرنا چھوڑ دیے ہیں. اگر ہم صحابہ اکرام کی زندگی کا مطالعہ کرتے تو جس طریقے سے ظفر علی خان مرحوم نے فرمایا ہے کہ بات کیا تھی کہ جو روما سے نائرہ سے دبے چند بے ترتیب اونٹوں کے چرانے والے. حضرت عمر ابن الخطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ خود اپنا واقعہ بیان کرتے ہیں کہ ان کے والد خطاب انہیں اس لیے مارا کرتے تھے کہ ان کو صحیح سلیقے سے اونٹ چرانے نہیں آتا تھا. لیکن اسلام نے جب ان کو اسلام کی وجہ سے وہ عظمت پا گئے، اسلام کے دامن میں آ گئے، تو پھر ان کی بادشاہت سے، ان کے عدل و انصاف سے، ان کی سلطنت سے قیصر و کسریٰ کپ کپانے لگے، تھر تھرانے لگے. اور حضرت عمر بن الخطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا رعب اس درجہ ہے، آج بھی ہے، کہ ان کے حالات کو پڑھ کر آج بھی غیر مسلم جو ہے کانپ جاتے ہیں. یہ حضرت عمر بن الخطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی سیرت ہے جس کو ہم نے بھلا دیا ہے.
فَأَعْرِفُوا لَهُمْ فَضْلَهُمْ۔ حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ صحابہ اکرام کے فضل کو تم پہچانو، وَاتَّبَعُوا سِيَرَهُمْ، اور ان کی سیرتوں کو، وَاتَّبَعُوا عَلَىٰ آثَارِهِمْ، ان کے نقش قدم پر چلنے کی کوشش کرو، ان کی اتباع کرو۔ صحابہ اکرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین کے بارے میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اصحابی کالنجوم، میرے صحابہ ستاروں کے مانند ہیں، بِأَيِّهِمُ اقْتَدَيْتُمْ اهْتَدَيْتُمْ، ان میں سے جن کی بھی تم پیروی کرو گے، جن کی بھی تم اقتداء کرو گے، منزل مقصود کو پالو گے۔ وَاتَّبَعُوهُمْ عَلَىٰ أَثَرِهِمْ، یعنی ان کے نقش قدم کی پیروی کرنا ہمارے لیے، ہماری نجات کے لیے یہ کافی ہے۔ اور وَتَمَسَّكُوا بِمَا اسْتَطَعْتُمْ، اور جہاں تک ہو سکے اپنی طاقت کے بقدر ان کے اخلاق کو، ان کی سیرت کو مضبوطی سے تھام لو، فَإِنَّهُمْ كَانُوا عَلَى الْهُدَى الْمُسْتَقِيمِ، اس لیے کہ یہی صحابہ اکرام سیدھے راستے پر تھے۔ ایک صحابی اپنے صحابہ اکرام کے بارے میں جو کچھ جانتا ہے وہ چند جملوں کے اندر اس کو بیان کر گیا ہے۔ میرے بھائیو، حقیقت یہی ہے کہ اللہ رب العزت نے صحابہ اکرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین کو وہ مقام عطا فرمایا ہے کہ جس کو ہم سوچ ہی نہیں سکتے ہیں۔ اسی لیے قرآن مجید میں فرمایا فَإِنْ آمَنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ بِهِ، اگر بعد والے لوگ ایمان لائے جیسے تم ایمان لائے ہو، فَقَدِ اهْتَدَوْا، تو وہ راہیاب ہو گئے۔ وَإِنْ تَوَلَّوْا، اور اگر روگردانی کریں گے وہ لوگ، فَإِنَّمَا هُمْ فِي شِقَاقٍ، تو وہ مصیبتوں میں پڑیں گے، تکلیفوں میں پڑیں گے، مشقتوں کے اندر پڑ جائیں گے۔ اور جب منافقین کا ٹولہ حضرات صحابہ اکرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین کے بارے میں رقیق جملے استعمال کرنے لگا، اور جب ان سے کہا جانے لگا وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ آمِنُوا كَمَا آمَنَ النَّاسِ، جب ان سے کہا گیا کہ تم ایمان لاؤ جیسے لوگ ایمان لائے ہیں، یعنی حضرات صحابہ اکرام، وہ کہنے لگے اَنُؤْمِنُ كَمَا آمَنَ السُّفَهَاءُ، کہ ہم ایمان لائے جیسے بیوقوف لوگ ایمان لائے ہیں۔ اللہ رب العزت نے کئی تاکیدوں کے ساتھ فرمایا الا انہم ہم السفہاء ولکن لا یعلمون، آگاہ ہو جاؤ، عربی جاننے والے جانتے ہیں کہ اللہ کے رسول اللہ رب العزت نے حضرات صحابہ اکرام کے بارے میں جن لوگوں نے ایسے جملے کہے ہیں، اللہ رب العزت نے بہت تاکید کے ساتھ پہلے حرف تنبیہ استعمال کیا، الا انہم ہم السفہاء، انا یہ بھی تاکید کے لیے آتا ہے، پھر اس کے بعد خبر لائی گئی، اور پھر اس کے بعد فرمایا گیا ہم السفہاء، وہی لوگ بے وقوف ہیں، ولکن لا یعلمون، لیکن جانتے نہیں ہیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہم ہر جمعے میں خطیب کے الفاظ سنتے ہیں، وہ حدیث سنتے ہیں خطیب کے زبان سے، لیکن ہم صحابہ اکرام کی عظمت کو اور ان کے تقدس کو پہچانتے نہیں ہیں۔ خطیب کہتا ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اللہ اللہ فی اصحابی، اللہ سے ڈرو، اللہ سے ڈرو میرے صحابہ کے بارے میں، لا تتخذوہم غرضا من بعدی، میرے بعد ان کو کسی طریقے کا نشانہ نہیں بنانا۔ کیوں؟ اس لیے کہ صحابہ اکرام سے محبت دراصل مجھ سے محبت کی علامت ہے، اور صحابہ اکرام سے بغض اور عداوت دراصل مجھ سے بغض اور عداوت کی علامت ہے۔ اللہ اللہ فی اصحابی لا تتخذوہم غرضا من بعدی فمن احبہم فبحبی احبہم، جو ان سے محبت کرے گا دراصل مجھ سے محبت ہونے کی وجہ سے، یعنی نبی کی محبت کی وجہ سے صحابہ سے محبت کر رہا ہے۔ ومن ابغضہم، اور جو ان سے نفرت کرے گا، بغض کا معاملہ کرے گا، فببغضی ابغضہم، میری وجہ سے یعنی میرے بغض کی وجہ سے صحابہ اکرام سے بغض کر رہا ہے۔ اس لیے جو صحابہ اکرام پر تنقید کرتے ہیں یا ان کے اوپر کوئی ایسے الفاظ استعمال کرتے ہیں، دراصل وہ صحابہ کو نشانہ نہیں بنا رہے ہیں، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس کو نشانہ بنانے کی کوشش کر رہے ہیں۔ اور پھر صحابہ اکرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین، آپ حدیث پڑھتے ہیں، جو حدیث ہم تک پہنچی ہے تو اس کو جو حدیث پہنچانے والے ہوتے ہیں اس کو حدیث کی اصطلاح میں راوی کہا جاتا ہے۔ جیسے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے جو حدیث سنی ہے وہ حضرات صحابہ اکرام نے،
حضرات صحابہ اکرام سے تابعین نے، اس کے بعد تبع تابعین نے، پھر اس کے بعد ایک سلسلہ چلا ہوتا ہے یہاں تک کہ محدثین تک پہنچتا ہے، اور پھر محدثین اس کو اپنی کتاب کے اندر درج کر لیتے ہیں۔ لیکن تمام راویوں کے بارے میں باضابطہ حدیث کے جاننے والے، حدیث کے ماہرین اس کے اوپر جرح کرتے ہیں، اور ہر راوی کے بارے میں کچھ نہ کچھ جو بھی ان کے بارے میں ریمارک ہوتا ہے وہاں پر کسی طریقے سے چوک نہیں کرتے ہیں، بلکہ ان کا پورا وہ کس درجے کے ثقہ راوی ہیں، کس درجے کا اعتماد ان کے اندر پایا جاتا ہے، کبھی ان سے زندگی کے اندر کبھی نسیان ہوا ہے یا نہیں ہوا ہے، وہ کبھی روایت بیان کرنے میں کبھی کذب سے کام لیا ہے یا نہیں لیا گیا ہے، ہر طرح کی بات کتابوں کے اندر درج ہے۔ لیکن تمام محدثین اس بات پر اتفاق رکھتے ہیں الصحابۃ کلہم عدول، کہ صحابہ اکرام پورے کے پورے عادل ہیں۔ یعنی اگر تابعی کی بات آئے گی، حسن بصری ہو، حضرت امام ابو حنیفہ ہو، یا اس سے بڑھ کر کوئی اور تابعی ہو، جیسے فقہائے سبعہ جو مدینہ منورہ کے مشہور تابعین گزرے ہیں، ان تمام کی باری جب آئے گی تو محدثین ان کے بارے میں کچھ نہ کچھ کلام کریں گے، لیکن جب بات صحابی تک پہنچتی ہے تو تمام محدثین کی زبانیں اور ان کے قلم وہیں پر رک جاتے ہیں اور کہتے ہیں کہ الصحابۃ کلہم عدول، صحابہ تمام کے تمام عادل ہیں۔ کیوں؟ اس لیے کہ یہ بنیاد ہیں، اگر بنیاد کو کمزور کر دیا جائے گا تو پوری عمارت ڈھا دی جائے گی۔ یہ ہمارے دین حنیف کے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت کے یہ لوگ بنیاد ہیں، اس لیے ان کے بارے میں کسی طریقے کا جملہ استعمال نہیں کیا جائے گا جو ان کے شان کے خلاف۔ تو میرے بھائیوں، ازواج مطہرات رضی اللہ عنہن اجمعین یا اہل بیت اطہار، یہ تمام صحابہ اکرام ہیں۔ جتنے میں نے فضائل صحابہ اکرام کے بیان کیے ہیں ان تمام کے مصداق اہل بیت اطہار بدرج اتم ان کے اندر یہ فضائل موجود ہیں۔ لیکن صحابہ اکرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین اور بیت اطہار، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے گھرانے، اگر آپ ان کی زندگی کا حقیقی مطالعہ کریں گے تو دونوں بہت ہی شیر و شکر کے ساتھ ایک دوسرے سے محبت اور الفت کے ساتھ ان لوگوں نے زندگی گزاری ہے۔ اور کیسے نہیں گزارتے، خود قرآن مجید یہ کہہ رہا ہے محمد الرسول اللہ، محمد اللہ کے رسول ہیں، والذین معہ اشداء علی الکفار، اور جو ان کے ساتھ ایمان لائے ہیں وہ کافرین پر تو سخت ہیں، رحماء بینہم، آپس میں رحم دل ہیں، آپس میں نرم ہیں۔ یعنی صحابہ اکرام ایک دوسرے کے اوپر جان نچھاور کرنے والے ہیں۔ اگر کوئی یہ کہتا ہے کہ اہل بیت اطہار سے صحابہ اکرام نفرت کرتے ہیں تو قرآن مجید اس کی تکذیب کرتا ہے اور کہتا ہے کہ رحماء بینہم، صحابہ اکرام آپس میں رحم کرنے والے ہیں۔ اور پھر صحابہ اکرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین اور اہل بیت اطہار، ان کے متعلق قرآن مجید میں یہ کہا گیا ہے اولئک الذین امتحن اللہ قلوبہم للتقوی، اللہ رب العزت نے ان کے قلوب کا امتحان لیا۔ امتحان لینے کے بعد لہم مغفرۃ، ان کے لیے مغفرت کا پروانہ لکھا گیا۔ جب اللہ رب العزت امتحان لے رہے ہیں تو امتحان کس طریقے سے لے رہے ہیں؟ آپ غزوہ احزاب کا موقع دیکھ لیجئے۔ قرآن مجید میں اس غزوے کو اتنے الفاظ سخت استعمال کیے ہیں کہ جس میں ہم اس کی سنگینی کو ہم سمجھ سکتے ہیں۔ اذ جاؤکم من فوقکم ومن اسفل منکم واذ زاغت الابصار وبلغت القلوب الحناجر وتظنون باللہ الظنون ہنالک ابتلی المؤمنون وزلزلوا زلزالا شدیدا۔ وہ غزوہ ایسا غزوہ تھا جس میں ابو سفیان، جو بعد میں فتح مکہ کے موقع پر اسلام قبول کیے ہیں، انہوں نے پورے قبائل کو، جس کی تعداد 10,000 سے 12,000 تک بتلائی گئی ہے، تمام قبائل کو متحدہ طور پر اسلام کے خلاف، مسلمانوں کے خلاف اکٹھا کرنے میں وہ کامیاب ہو گئے تھے۔ اور ان کی پلاننگ یہ تھی کہ مدینہ منورہ میں جو یہودی ہیں وہ بھی اندر سے غداری کر دے، تو ایک طرف سے باہر سے لشکر جو آئے گا وہ تو
مسلمانوں کو ختم کرنے ہی کے لیے آئے گا، لیکن اندر سے جب بغاوت ہوگی تو دونوں کے درمیان صحابہ کرام اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پس کر رہ جائیں گے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام سے مشورہ کیا۔ حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مشورے کے مطابق خندق کھودنا منظور ہوا اور خندق کھودنا شروع کیا گیا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم یہ تو باہر سے جو کفار آ رہے تھے، جو دشمن آ رہے تھے، ان کی حفاظت کے لیے خندق کھود کے آپ نے انتظام کیا، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو معلوم ہوا کہ بنو قریظہ یہاں پر غداری کرنے والے ہیں۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کے دلوں میں بزدلی پیدا نہ ہو، جن دو صحابہ کرام کو تحقیق کے لیے بھیجا تھا، کہا تھا کہ اگر تمہیں بغاوت کی بو آ رہی ہے تو تم اس طریقے کے الفاظ استعمال کرنا جس سے میں سمجھ جاؤں، لیکن عام صحابہ کرام کو اس کی بھنک نہ لگی۔ آج کا موقع، ہندوستان کے حالات، اور پھر واٹس ایپ، فیس بک، سوشل میڈیا پر ایسے ویڈیوز اور پوسٹ آ رہے ہیں جس سے مسلمانوں کے دلوں میں بزدلی پیدا کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے۔ آپ کو معلوم ہونا چاہیے، سب سے پہلے یہ ہے کہ ہم اقلیت میں ہے ہی نہیں، اس لیے کہ جو لوگ اتنے زیادہ معبودان باطلہ کی پرستش کرنے والے ہیں وہ اپنے آپ کو یکجٹ سمجھ رہے ہیں، اور ہم ایک خدا کی عبادت کرنے والے اپنے آپ کو متفرق سمجھ رہے ہیں۔ یہی تو دھوکہ ہے۔ پہلی بات یہ ہے کہ ہم اقلیت میں ہے ہی نہیں، اتنی بڑی ہماری سوسائٹی ہے، ہماری جو ہے اتنی بڑی تعداد ہے کہ ہم کوئی بتاشا نہیں ہے کہ پانی ڈالنے سے ہم گھل جائیں گے۔ اس لیے اپنے اندر سے بزدلی کو ختم کیجئے۔ ہندوستان کے وہ حالات جو ملک تقسیم ہو رہا تھا وہ اس سے زیادہ بھیانک تھے۔ ابھی 17 تاریخ کو جو سقوط حیدرآباد کا واقعہ پیش آیا ہے، اس کے متعلق بھی اس وقت کے جو حالات تھے وہ اس سے زیادہ سنگین تھے۔ جو لوگ اس وقت موجود ہیں وہ جانتے ہیں، لیکن مسلمانوں نے کبھی ہمت نہیں ہاری اور ہمیشہ اپنے حقوق کے لیے لڑتے رہے، اور آئندہ بھی اس سے زیادہ منظم انداز میں لڑیں گے۔ اس لیے گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے۔ طاقتیں آتی ہیں، ہمارے امتحان کے لیے آتی ہیں، لیکن ہم جب ثابت قدم رہتے ہیں تو وہ پاش پاش ہو کر چلے جاتی ہیں۔ اس لیے اس وقت بزدلی کی کوئی ضرورت نہیں ہے، اپنے اندر ہمت، عزم اور حوصلہ پیدا کرنے کی ضرورت۔ اس لیے جو ایسے پوسٹ آتے ہیں، جو حاضرین ہیں، جو سننے والے ہیں، ان سے گزارش ہے کہ اس کو آگے شیئر نہ کریں۔ اس سے لوگوں کے دلوں میں بزدلی پیدا ہوتی ہے، اور ہم ایک زندہ جاوید قوم ہیں، ہم بزدل قوم نہیں ہیں۔ تو اگر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ اکرام کو یہ ہدایت دی تھی اور انہوں نے آ کر بتا دیا تھا کہ واقعاتاً بنو قریظہ غداری کرنے والے ہیں، قرآن مجید نے اس کو ان الفاظ میں تعبیر کیا ہے، اذ جاؤکم من فوقکم، ایک لشکر تو باہر سے آ رہا تھا اور ایک لشکر ومن اسفل منکم، تمہارے درمیان سے بھی، نیچے سے بھی تھا۔ وَإِذْ زَاغَتِ الْأَبْصَارُ، اس وقت صحابہ اکرام کی حالت یہ تھی کہ ان کی آنکھیں پھٹی کی پھٹی رہ گئی۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی 5 نمازیں اس غزوے کے اندر قضا ہوئی۔ وَبَلَغَتِ الْقُلُوبُ الْحَنَاجِرَ، کلیجے جو ہے وہ گلوں میں آ گئے تھے، منہ میں آ گئے تھے۔ ہمارا محاورہ بھی ہے کلیجہ منہ کو آنا، وہ کیفیت صحابہ اکرام کی ہو گئی تھی۔ اور پھر وَتَظُنُّونَ بِاللَّهِ الظُّنُونَ، اور تم اللہ پر طرح طرح کا گمان کر رہے تھے، یعنی اللہ رب العزت کے ایک طرف وعدے تھے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو وعدے کیے تھے وہ وعدے بھی، اس کے اوپر بھی یقین تھا، اور دوسری طرف حالات ایسے تھے کہ جس کے متعلق جو ہے کچھ کہا نہیں جا سکتا تھا۔ اللہ رب العزت فرماتے ہیں کہ ہنالک ابتلی المؤمنون، اس وقت مومنین کو آزمایا گیا، وزلزلوا زلزالا شدیدا، اور ان کو بھیانک طریقے سے ہلا کر رکھ دیا گیا۔ ایک طرف منافقین ہیں، اس کا تذکرہ قرآن کرتا ہے کہ وہ لوگ الگ ہو گئے، اور دوسری طرف مومنین ہیں۔ وَلَمَّا رَأَى الْمُؤْمِنُونَ الْأَحْزَابَ قَالُوا هَذَا مَا وَعَدَنَا اللَّهُ وَرَسُولُهُ، یہی تو وعدہ تھا جس کا اللہ اور اس کے رسول نے ہم سے کیا تھا۔ وَمَا زَادَهُمْ إِلَّا إِيمَانًا وَتَسْلِيمًا، اور اس واقعے نے ان کے ایمان اور تسلیم و رضا کے جذبے کو اور آگے بڑھا دیا۔ تو میرے بھائیوں، یہ ہے امتحان اللہ رب العزت نے صحابہ اکرام سے لیا تھا، اور صحابہ اکرام ہر موقع پر ثابت قدمی کے ساتھ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا ساتھ دیے ہیں۔
اس لیے میرے بھائیوں، حضرات صحابہ اکرام کی ایک ایک زندگی کا مطالعہ ہمیں کرنا چاہیے۔ عظمت صحابہ کا عنوان اسی لیے دیا گیا ہے کہ ہم لوگ جو ہے صحابہ اکرام کی زندگی کو بھلا دیے ہیں۔ ہم یہ سمجھتے ہیں کہ 1400 سال پہلے گزرنے والی شخصیات ہمارے لیے آئیڈیل اور نمونہ کیسے ہو سکتی ہیں، حالانکہ حقیقت یہی ہے کہ حقیر سمجھ کر جس کو ہم نے بجھا دیا، حقیر سمجھ کر جس کو ہم نے بجھا دیا، وہی چراغ جلے گا تو روشنی ہوگی۔ آمین وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔